بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہفتہ اور اکتوبر کی 28 تاریخ ہے۔ ناظرین، گندم کی پیداوار میں اضافے کے قومی پروگرام کے تحت حکومت پنجاب کی جانب سے کاشتکاروں کو گندم کے معیاری بیج پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یہ بات صوبائی وزیر زراعت اور تجارت SM تنویر نے گزشتہ روز بتائی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں 12 لاکھ ایکڑ کے لیے گندم کا سبسڈی والا بیج فراہم کیا جائے گا۔ گندم کے 50 کلو گرام والے ایک تھیلے پر 1500 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں رواں سال 17,50,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کماد کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال پنجاب میں 17,56,000 ایکڑ رقبے پر کماد کی فصل کاشت کی گئی تھی، جس سے تقریباً 4,10,94,000 ٹن پیداوار حاصل ہوئی۔ اس ضمن میں نظامت زرعی اطلاعات محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق گزشتہ سالوں کے مقابلے میں تقریباً 626 من فی ایکڑ سے زائد پیداوار حاصل ہوئی، جبکہ اس سال بھی بمپر کراپ حاصل ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کماد تقریباً 29 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت ہوتا ہے، جس میں تقریباً 65% حصہ پنجاب کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے پاکستان میں نائجیریا کے ہائی کمشنر محمد بیلو ایبوئے کے اعزاز میں اپنے رہائش گاہ پر ایک الوداعی عشائیہ دیا، جس میں مراکش کے سفیر محمد کارمون، ایتھوپیا کے سفیر جمال بیکر عبداللہ، الجزائر کے سفیر براہیم رومانی، صومالیہ کے سفیر محترمہ ختیجہ محمد المخزومی، موریشیس کے سفیر راشد علی صوبدر، ڈائریکٹر جنرل امور خارجہ شاہد علی بھٹو، جماعت اسلامی کے آصف لقمان قاضی اور چیمبر کے گروپ لیڈر خالد اقبال ملک سمیت شہر کے متعدد معززین اور نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائجیریا کے ہائی کمشنر محمد بیلو ایبوئے نے کہا کہ افریقہ کا مستقبل کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے بہت روشن ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ پاکستان نائجیریا کے ساتھ قریبی تعاون قائم کر کے افریقہ کی مارکیٹ میں بہتر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائجیریا اور پاکستان کے درمیان براہ راست پروازیں دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا، گزشتہ 2 سالوں میں ویزے کی درخواستوں پر 48 گھنٹوں کے اندر کارروائی کی گئی، تاکہ کاروباری برادری کو نائجیریا کے ساتھ کاروبار کرنے میں سہولت ہو۔ انہوں نے احسن ظفر بختیاری صدر ICCI اور ظفر بختیاری سیکرٹری جنرل UBG پاکستان کی جانب سے ان کے اعزاز میں الوداعی عشائیے کے اہتمام پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا ہے اور مستقبل میں جہاں بھی جائیں گے پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ پاکستان اور نائجیریا کی باہمی تجارت صرف $11 کروڑ سے کچھ زائد ہے، جو کہ دونوں ممالک کی اصل صلاحیت سے بہت کم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور نائجیریا باہمی تجارت کو کم از کم $3 ارب سالانہ تک بڑھانے کی کوشش کریں، جس سے دونوں کے لیے فائدہ مند نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نائجیریا اور دیگر افریقی ممالک کو ٹیکسٹائل، چاول، ادویات، آلات جراحی، برقی آلات، پروسیسڈ فوڈ، کاسمیٹکس، بیوٹی پروڈکٹس، چمڑے کی مصنوعات، IT پروڈکٹس اور فائنینشیل سروسز سمیت متعدد مصنوعات برآمد کر سکتا ہے۔ انہوں نے محمد بیلو ایبوئے کی پاکستان میں بطور سفیر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ جہاں بھی جائیں گے پاکستان کے معاشی مفادات کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ چیمبر کے گروپ لیڈر خالد اقبال ملک نے کہا کہ پاکستان اور نائجیریا تقریباً 1.5 ارب افراد کی مشترکہ مارکیٹ ہیں۔
لہٰذا دونوں ممالک قریبی تعاون کو فروغ دے کر بہت بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ سابق صدر ICCI اور سیکریٹری جنرل UBG پاکستان ظفر بختاوری نے کہا کہ نائجیریا کے ہائی کمشنر محمد بیلو ایبوئے نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں جو کہ قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نائجیریا کے درمیان براہ راست پروازیں دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے میں بہت معاون ثابت ہوں گی، لہٰذا دونوں ممالک اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ناظرین، عالمی مالیاتی ریٹنگ ایجنسی گولڈمین ساچے گروپ نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے برگرفتاری سے کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات جاری نہ رکھے تو ستمبر سے شروع ہونے والا غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں روپے کی قدر میں بہتری عارضی ثابت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ ملک کے مالیاتی خطرات ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں گولڈمین کے تجزیہ کار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر روپے کی قدر میں حالیہ اضافہ قلیل مدت رہے گا، جس کی وجہ بلند شرح سود، صرف دو طرفہ فائنینسنگ اور IMF کے ساتھ قلیل مدتی انتظام ہے۔ یہ تنبیہ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مسلسل چوتھے روز کم ہوئی اور یہ گزشتہ روز 0.07% تنزلی کے بعد 280 روپے 9 پیسے تک پہنچ گئی۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 20 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 22 کروڑ ڈالر گر کر 7 ارب 49 کروڑ ڈالر تک آ گئے ہیں۔ جولائی کے وسط سے ہفتہ وار بنیادوں پر یہ کمزور ترین صورتحال ہے، جس وقت IMF اور دوست ممالک کی جانب سے فائنینسنگ کے بعد مرکزی بینک کے ذخائر 8 ارب 73 کروڑ ڈالر ہو گئے تھے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہونے کے بعد کاروباری ہفتے کے آخری روز 280 روپے 57 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 50 پیسے پر مستحکم رہا۔ یاد رہے کہ جمعرات کے روز انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 9 پیسے کے ریٹ پر بند ہوا تھا۔ ناظرین، ملک میں توانائی کے استعمال میں کمی اور اسموگ کے خلاف حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ملک کی فضا میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کم ترین سطح تک آ گیا ہے۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کا اخراج پیٹرولیم مصنوعات، کوئلے اور گیس جیسے فوسل فیول کے جلنے سے ہوتا ہے۔ کراچی میں پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت جنوری سے اگست کے دوران سال بسال 24% کم ہوئی۔ ساتھ ہی کراچی کی فضا میں نائٹروجن کے اخراج NO2 ڈائی آکسائڈ میں 20% کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں بڑھتی فضائی آلودگی سے عوام کی اوسطاً عمر میں کمی کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب لاہور میں بھی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں 20%، اسلام آباد میں 14% اور پشاور میں 5% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں پاکستان میں فضائی آلودگی کی سطح کم رہنے کی امید کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ موسم سرما کی اسموگ بھی نسبتاً کم شدت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ کورونا وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں بھی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں کمی دیکھی گئی تھی۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ سردیوں میں گیس نہ صرف مہنگی بلکہ نایاب بھی ہو جائے گی۔ صارفین کو گیس دوا کی طرح صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم ملے گی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر توانائی نے کہا کہ سردیوں میں گھریلو صارفین کو صبح، دوپہر اور رات کے اوقات میں مجموعی طور پر 8 گھنٹے گیس سپلائی یقینی بنائیں گے۔ گھریلو صارفین کو LPG پر جانا پڑے گا۔ ملک میں جتنی گیس ہے اسی کے مطابق سردیوں میں سپلائی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ دسمبر کے لیے 2 LNG کارگوز کا بندوبست کر لیا ہے۔ نئے گیس کنیکشنز پر پابندی بھی برقرار رہے گی کیونکہ نئے کنیکشنز کے لیے ملک میں گیس موجود نہیں ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ دسمبر کے لیے LNG کے 2 اضافی کارگوز خرید لیے ہیں، جبکہ جنوری کے لیے بھی 2 مزید LNG کارگوز اسپاٹ مارکیٹ سے خریدیں گے۔ گیس قیمتوں میں غریب صارفین پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، صرف ان کے لیے فکس چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کیے ہیں۔
وزیر توانائی نے کہا ہے کہ گیس قیمتوں کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی، تاہم ECC نے جن قیمتوں کی منظوری دی ہے اس کے بعد 4500 ارب روپے سے زائد توانائی کا گردشی قرض مزید نہیں بڑھے گا۔ ناظرین، پاکستان میں مرغی کے گوشت کی پیداوار 9,50,000 ٹن اور انڈوں کی پیداوار 19,000 ملین سالانہ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بات پولٹری ایسوسی ایشن کے سیکرٹری میجر ریٹائرڈ جاوید بخاری نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ماہرین پولٹری فارمنگ لائف سٹاک جدید علوم اور مہارتوں سے مرغی کو بیماری سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، تاہم کمرشل پولٹری فارمنگ کے شعبے سے منسلک افراد کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔